السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے اس سبق کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اردو کی تیسری کتاب ہے، یعنی کہ سوم تعمیر ادب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سبق کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ ملک عرب سے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا ملک فلسطین ہے۔ جب بابل کے کافر ایمان نہیں لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ تھا، رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مقدس وطن سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار بچہ ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آبادی نہ تھی، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان چٹیلے میدان تھا اور پانی کا تو کوسوں نام و نشان نہ تھا۔ حکم الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں حضرات کو ایک درخت کے نیچے اتارا۔ پھر حضرت ہاجرہ کو ایک کوسادان میں کھجوریں اور ایک مشک پانی سپرد کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، حضرت ہمیں اس سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا نہ تو کچھ جواب دیا نہ مڑ کر دیکھا۔ جب کئی بار پوچھنے پر جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی، کیا ہم دونوں کو اس طرح چھوڑ کر جانے کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو سادان میں سے کھجوریں کھاتی اور مشک سے پانی پیتی۔ چند دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئی، یہاں تک کہ پیاس کی سختی سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے شیرخوار بچے تھے، بھوک اور پیاس کی مارے تڑپ تڑپ کر اینڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دل ہلا دینے والا یہ سما دیکھ کر بے-تاب ہو گئی۔ اپنے ننھے بیٹے کو تو وہیں چھوڑ اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی تلاش کرنے لگی۔ قریب ہی میں صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر
چڑھتی اور کبھی مروا پر جاتی اور دور دور تک نگاہ دوڑا کر پانی کی کھوج کرتی۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری مرتبہ جب آپ ادھر مروا پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں مشغول تھی تو ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، زمین پر ایک ٹھوکر لگائی جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جب حضرت ہاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل کے نزدیک ابلتا ہوا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم ہو جائے، اس لیے آپ سے چشمے کے کنارے کنارے دھول لے کر میڑ بناتی جاتی اور اپنی سریانی زبان میں کہتی جاتی، جم جم، جس کے معنی ہے کہ تھم تھم یعنی رک رک۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمے کا یہی نام پڑ گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان پڑی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینے مکے میں تشریف لایا کرتے تھے۔ صبح کو براق پر سوار ہو کر فلسطین سے چلتے اور مکہ آ کر ان دونوں حضرات سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت فلسطین واپس پہنچ جاتے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی کی تلاش میں وہاں آ پہنچا۔ دیکھا کہ یہاں تو پانی کی افراط ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی، وہ لوگ بھی یہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی بلکہ خاندان جرہم کے پس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسی خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے، انہی لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان میں ہوئی۔ ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل پاک سے ہیں۔ یہ جو سبق تھا یہ پوری جو زمزم کی کہانی ہے اس پر ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے سبق تھا۔ تو امید ہے آپ کو کافی چیز سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔